امام صاحب فرماتے ہیں کہ جب میں 16 سال کا ہوا، 11 سال کا یہ واقعہ، اور جب میری عمر 16 سال ہوئی تو اس وقت حال یہ تھا کہ ابن المبارک اور ابن الوقی کی کتب کو میں نے زبانی حفظ کر لیا تھا، یاد کر لیا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد، یہ یاد کرنے کے بعد، میں اپنے بھائی اور اپنی والدہ کے ساتھ بیت اللہ کے حج کے لیے گیا۔ حج کے لیے گیا، حج کر کے میری والدہ اور میرا بھائی جو ہے یہ واپس آ گئے، اور میں علم حدیث کے شوق میں وہی مکے میں رہ گیا، یعنی میں واپس بخارا نہیں آیا، میں وہیں حرم پاک کے اندر رہ گیا، اور وہاں رہ کے میں نے علم حدیث حاصل کیا۔ کیا حاصل کیا جی؟ حدیث پاک پڑھی، حدیث مبارک کی سماعت کی۔ یہ ہے بزرگوں کا طریقہ۔ علم تب تک نہیں آتا جب تک کہ ہجرت نہ کی جائے، جب تک ہجرت نہ کی جائے، گھر بار کو چھوڑا نہ جائے، قربانی نہ دی جائے۔ پرانے وقتوں میں لوگ قربانیاں دیتے تھے، پرانے زمانے میں لوگ اپنا شہر چھوڑتے تھے، قبیلہ، علاقہ، ہر چیز چھوڑ چھاڑ کے، جہاں ان کو علم ہوتا کہ فلاں میرے مزاج کے مطابق ماحول ہے اور وہاں علم کی سرابی ہوگی، لوگ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے وہاں چلے جاتے تھے، شہروں کو چھوڑ دیتے تھے، حتیٰ کہ اپنے ملک کو چھوڑ کے بھی دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں۔ اب بخارا کہاں پہ ہے؟ افغانستان کے اندر، اور امام صاحب علم حدیث کے شغف میں اتنے شہروں کو چھوڑ کے آپ مکہ میں گئے۔ تو پرانے زمانے میں لوگوں نے محنتیں یوں کی ہیں کہ علم دین کی خاطر انہوں نے شہر چھوڑا، علم دین کی خاطر انہوں نے ہجرتیں کی ہیں، علم دین کی خاطر انہوں نے گھر بار کی قربانی دی ہے، اعزاء اقارب کی قربانی دی ہے۔ اس زمانے میں ہم علم پہلے نمبر پہ تو حاصل ہی نہیں کرنا چاہتے، اور اگر کوئی بندہ 100 میں سے کوئی ایک بندہ پڑھنے پہ راضی ہو بھی جائے تو ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ استاد جو ہے وہ گھر آ کے پڑھا جائے، گھر آ کے پڑھا جائے، میرے بچے کو دھوپ میں نکل کے مسجد میں یا مدرسے میں نہ جانا پڑے۔ اس طرح علم نہیں آتا۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ والدہ اور بھائی حج کر کے واپس آ گئے، اور میں علم حدیث کی خاطر میں وہیں رہ گیا مکہ کے اندر، اور میں نے وہاں رہ کے علم حدیث حاصل کیا۔ 16 سال کی عمر میں وہاں گئے، اور آپ فرماتے ہیں کہ جب میں 18 سال کا ہوا تو سب سے پہلی میں نے کتاب لکھی۔ امام بخاری نے صرف بخاری شریف نہیں لکھی، بخاری شریف کے علاوہ امام صاحب کی 22 کتابیں ہیں۔ کتنی کتابیں ہیں جی؟ 22 کتابیں جو امام بخاری نے لکھی ہیں، لیکن ان 22 کتب میں زیادہ شہرت جو ملی ہے وہ بخاری شریف کو ملی۔ تو سب سے پہلی کتاب بھی بخاری نے لکھی، امام بخاری نے۔ آپ فرماتے ہیں سب سے پہلی کتاب جب میں نے لکھی تو اس وقت میری عمر جو ہے وہ 18 سال تھی۔ کتنی تھی جی؟ 18 سال۔ 18 سال کا میں تھا، اور لکھنے کا انداز یہ تھا، ان کے انداز کے اوپر بندہ قربان جائے کہ حضور سے کتنی محبت اور کتنا عشق تھا ان لوگوں کو، اور ادب کتنا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں 18 سال کا تھا، کتاب لکھنی شروع کی، اور فضائل صحابہ اور تابعین کے اوپر، صحابہ کے فضائل کے اوپر، اور صحابہ کے بعد مقامات تابعین کا، ان کے فضائل و مناقب کے اوپر میں نے کتاب لکھنی شروع کی۔ اور لکھنے کا انداز میرا یہ تھا کہ چاندنی رات کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے مبارک کے سامنے بیٹھ کے میں روز لکھتا تھا۔ سبحان اللہ، کیا قسمت ہے! نسبت بھی تو دیکھیں نا، انداز بھی تو دیکھیں۔ اب لکھنے کہیں بیٹھ کے بھی بندہ لکھ سکتا ہے، کسی جگہ بھی بیٹھ کے لکھ سکتا ہے، نہیں، وہ محبت والے، ادب والے لوگ تھے۔ فرماتے تھے چاندنی رات ہوتی، کیونکہ ویسے تو رات کو نظر نہیں نہ آتا، جب چاندنی رات ہوتی، چاندنی رات کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبر مبارک کے سامنے بیٹھ کے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اور تابعین کے فضائل و مناقب کے اوپر سب سے پہلی کتاب لکھی۔ اور جب میں نے لکھی تو اس وقت میری عمر جو ہے وہ 18 سال تھی۔ کتنی عمر تھی جی؟ 18 سال۔ یعنی 18 سال کے اندر امام بخاری نے سب سے پہلی کتاب لکھی، اور اس کتاب کا نام ہے کتاب التاریخ۔ کتاب کا نام کیا ہے جی؟
کیا نام ہے جی؟ یاد نہیں رہے گا لیکن زبان سے نکالنے میں بھی برکت ہے. کتاب التاریخ، امام بخاری کی سب سے پہلی کتاب. اس کے بعد حضور جو حضور کا اتنا ادب کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سے اتنی ان کا اتنا خیال رکھتے ہیں، اتنی نسبت رکھتے ہیں، تو حضور بھی ان کو اکیلا اور تنہا نہیں چھوڑتے. امام محمد بن یوسف آپ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے کہا کہ جب میں نے بخاری شریف لکھنی شروع کی، وہ کتاب التاریخ کی بات تھی، یہ بخاری شریف کی. امام صاحب فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے خود مجھے بتایا ہے کہ جب میں نے بخاری شریف لکھنی شروع کی تو اس وقت میرا انداز کیا تھا کہ میں بخاری شریف کے اندر ایک حدیث مبارکہ تب لکھتا تھا، لکھنے کے لیے تب بیٹھتا تھا کہ سب سے پہلے میں غسل کرتا تھا. جا کے کیا کرتا تھا؟ غسل کرتا. حدیث مبارکہ لکھنی ہوتی تو میں جا کے پہلے غسل کرتا، غسل کر کے 2 رکعت نماز نفل پڑھتا. 2 رکعت جی نفل پڑھتا، نماز نفل پڑھتا، اور وہ نفل پڑھنے کے بعد میں بیٹھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے وہ جملے، وہ حدیث مبارکہ اپنی کتاب کے اندر لکھتا. اتنا ادب کیا انہوں نے. اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کے جتنے بھی تراجم ہیں وہ سارے کے سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ قبر مبارک اور آپ کی مسجد کے منبر مبارک کے درمیان میں بیٹھ کے لکھے ہیں. ادب دیکھیں، نسبت دیکھیں، پیار دیکھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ ان کا عشق اور محبت دیکھیں. یہ عشق اور یہ محبت تھا اور حدیث کا یہ ادب تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا مقام و مرتبہ بھی عطا فرمایا. اس کے بعد امام محمد بن محمد جرجانی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے خواب دیکھا. کیا دیکھا جی؟ خواب دیکھا. خواب کے اندر میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ان نیک بندوں کے صدقے ہم گناہگاروں پہ بھی کرم فرما اور ہمیں بھی یہ سعادت نصیب فرما. آمین. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے جا رہے تھے. جب آپ چلتے تھے تو پیچھے آپ کے قدموں کے نشان پڑتا ہے جب بندہ مٹی پہ کچی جگہ پہ چلتا ہے، تو حضور چلتے تھے تو قدموں کے نشان پیچھے بنتے تھے. آپ کے پیچھے امام بخاری جا رہے تھے اور امام بخاری وہیں قدم رکھتے تھے جہاں حضور کا قدم ہوتا تھا. یعنی یہ اس طرف اشارہ تھا کہ امام بخاری نے جو کتاب مرتب کی ہے بخاری شریف، یہ بالکل میری پیروی میں کی ہے. کوئی ایک حدیث بھی مجھ سے ہٹ کے نہیں لکھی، کوئی ایک حدیث بھی موضوع نہیں لکھی. اس کے بعد امام محمد بن یوسف آپ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دوسرے امام ہیں، امام محمد بن یوسف. پہلے امام محمد بن محمد جرجانی تھے، اب یہ دوسرے امام ہیں امام محمد بن یوسف. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا اور خواب کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. میں تیزی سے جا رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے مجھے آواز دے کے بلا کے مجھ سے کہنے لگے حضور کہ اے محمد کہاں جا رہے ہو؟ تم اتنی تیزی سے جو جا رہے ہو کدھر جا رہے ہو؟ تو آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں امام بخاری کی مجلس میں جا رہا ہوں. سبحان اللہ. میں کہاں جا رہا ہوں؟ امام بخاری کی مجلس میں، یعنی ان کا درس سننے کے لیے جا رہا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اب سنیے یہ جملہ پچھلے جمعہ المبارک کو میں نے کہا تھا، لیکن میں نے کہا تھا کہ آگے روایت آئے گی، تو یہ روایت آ گئی. انہوں نے کہا کہ میں امام بخاری کے درس سننے جا رہا ہوں، آپ کی مجلس میں، آپ کی سنگت میں، صحبت میں بیٹھنے جا رہا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرایا اور فرمایا کہ جا کے امام بخاری کو میری طرف سے سلام کہہ. ساری دنیا ہم گناہگار کھڑے ہو کے ہم سلام حضور پہ بھیجیں، اور کیا قسمت اس ہستی کی جس کو حضور خود سلام بھیجے. اور میں کہوں غلام ہوا آپ کہو تو ساری دنیا کہتی ہے نا، اور جس کو حضور خود کہیں کہ ہاں یہ واقعی میرا غلام ہے، اس کی تو قسمت جدا ہے، اس کا تو مقام بڑا ہے. تو ساری دنیا حضور کو سلام بھیجتی ہے، اور قسمت پہ قربان امام بخاری کے کہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود سلام بھیجتے ہیں.
فرمایا کہ جا امام بخاری کے مجلس میں بیٹھ اور جا کے امام بخاری کو جب تو سلام کہے گا تو میرا بھی امام بخاری کو سلام کہنا. سبحان اللہ. اس کے بعد امام ابو زید آپ فرماتے ہیں کہ میں حرم پاک کے اندر حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بیٹھا تھا اور وہاں بیٹھے بیٹھے مجھے اونگ آئی, آنکھ لگ گئی, نیند آ گئی. کیا ہوا جی؟ نیند آ گئی. حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان میں بیٹھا ہوا تھا, وہاں بیٹھے بیٹھے مجھے نیند آ گئی. نیند کے اندر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. یہ تیسرے امام ہے. یہاں سے اندازہ ہوگا کہ امام بخاری کوئی عام امام نہیں, وہ کتنی بہت بڑی ہستی تھی, ان کا مقام و مرتبہ کا اندازہ ہوگا. تو امام ابو زید آپ فرماتے ہیں کہ مجھے جب اونگ آئی, نیند آ گئی, تو نیند کے اندر عالم خواب میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب تشریف لائے اور آ کے آپ نے مجھے فرمایا کہ اٹھو. مجھے فرمایا جیسے حضرت علی شیر خدا کو حضور نے فرمایا تھا. یہ ابو تراب جو ہے نا, حضور حضرت علی شیر خدا کرم اللہ, میاں بیوی میں 100 باتیں ہو جاتی ہیں, سردی گرمی ہو جاتی ہے. حضور گئے اپنی شہزادی کے گھر, حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر, دیکھا تو حضرت علی شیر خدا نہیں تھے. آپ نے پوچھا کہ علی کہاں گیا, میرے چچا کا بیٹا کہاں ہے؟ تو سیدہ کائنات فرمانے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ کوئی بات ہوئی ہے. تو وہ ذرا غصہ کر کے تھوڑا ناراض ہو کے باہر چلے گئے. دیکھیے تو وہ باہر گئے. میاں بیوی میں 1000 باتیں ہو جاتی ہیں, لیکن میاں بیوی کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ آپس کی یہ رنجشوں کو بڑھا چڑھا کے پورے محلے کے اندر جا کے بتائیں. یہ سب سے زیادہ کام یہ عورتیں کرتی ہیں. یعنی میرا میاں میرے خرچہ نہیں دینا, میرا میاں میرے مارتا ہے, میرا میاں فلانا کرتا ہے, فلانا کرتا ہے, فلانا. 1000 باتیں, بات ایک ہو, عورت کا کام ہے 10 آگے اپنی طرف سے بنانا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ کائنات نے بتایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بات گلے اور شکوے اور شکایت کے طور پہ نہ ہو تو سوال کے جواب میں بتا سکتا ہے. جیسے حضور نے پوچھا, سیدہ کائنات نے بتایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی شیر خدا کی تلاش میں نکلے. آپ کسی کچی جگہ پہ, مسجد کی دیوار کے ساتھ کچی جگہ پہ سوئے ہوئے, اور سوئے ہوئے اس انداز سے تھے. ظاہر بات ہے مٹی تھی, تو مٹی کے اوپر جب سوئے تو جسم کے اوپر ساری مٹی لگ گئی, جسم پہ ساری مٹی لگ گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دیکھا تو آپ کے پاس بیٹھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی شیر خدا کے جسم میں مبارک سے مٹی کو صاف کرتے اور فرماتے ابو تراب اٹھ, ابو تراب اٹھ, ابو تراب. تو حضرت علی شیر خدا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلا ہوا یہ نام اتنا پسند آیا کہ آپ کو جتنے بھی القابات سے بلایا جاتا, جب کوئی آپ کو ابو تراب کہہ کے بلاتا تو آپ خوش ہو جاتے ہیں. اور کسی نے پوچھا کہ حضرت علی شیر خدا کو, سیدہ کائنات سے پوچھا کہ حضرت علی شیر خدا کو سب سے پیارا نام کون سا تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان کو نام وہی پیارا تھا جو حضور نے ان کو دیا. جب ان کو ابو تراب کہا جاتا تھا تب وہ بڑے خوش ہوتے تھے, یعنی یہ نام ان کو پسند تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے حضرت علی شیر خدا کو کہا نا کہ اٹھ, اسی طرح امام ابو زید فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا اور خواب کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آ کے مجھے فرمایا کہ اٹھ. کیا فرمایا؟ اٹھ. آپ فرماتے ہیں میں اٹھ گیا. تو اٹھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, جب میں بیدار ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ جملہ بڑا قابل توجہ ہے. حضور نے فرمایا کہ کب تک تو امام شافعی کی کتابیں پڑھتا رہے گا, میری کتاب کیوں نہیں پڑھتا؟ کب تک امام شافعی کی کتابیں پڑھ کے تو بوڑھا ہو جائے گا, وہ میری کتاب کیوں نہیں پڑھتا؟ امام ابو زید فرماتے ہیں میں نے ہاتھ جوڑے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کون سی کتاب ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام بخاری کے الجام ہے, اس کو پڑھ, وہ میری کتاب ہے, وہ میری کتاب. وہ الجام ہے, یہ بخاری شریف کا اصل نام جو ہے وہ الجام ہے, عرف کے اندر بخاری شریف کہا جاتا ہے امام بخاری کی نسبت سے. یعنی حضور نے فرمایا کہ بخاری شریف جو ہے وہ میری کتاب ہے.
بخاری شریف میری کتاب ہے۔ اس بندے کی قسمت پہ بندہ قربان جائے جس کو حضور فرمائے کہ یہ میرا ہے، اور اس کتاب کی قسمت پہ ساری کائنات کی کتابیں قربان جس کو حضور فرمائے کہ یہ میری ہے، جس کو حضور فرمائے یہ میری ہے۔ اتنی لاکھوں کروڑوں کے حساب سے کتابیں لکھی گئی، لیکن یہ قسمت کس کے حصے میں آئی؟ امام بخاری کے نصیب میں آئی کہ آپ کی کتاب کو حضور نے فرمایا کہ یہ میری کتاب ہے۔ آگے امام ہاشم بن اسماعیل بیان کرتے ہیں کہ ہم امام بخاری جب چھوٹے تھے، بچپن کی عمر تھی، یہ ان کا علمی مقام و مرتبہ ہے، ان کا حافظہ قوت حافظہ کتنا تھا، یادداشت کیسی تھی۔ امام ہاشم بن اسماعیل فرماتے ہیں کہ امام محمد بن اسماعیل بخاری بچپن میں چھوٹے تھے تو ہمارے ساتھ علم حدیث کا درس سننے کے لیے جاتے تھے، مجلس منعقد ہوتی تو اس کے اندر جاتے، مشائخ بصرہ کی مجالس کے اندر۔ آپ فرماتے ہیں کہ عرصہ گزر گیا، کافی دن گزر گئے، ہم جا کے مجلس کے اندر بیٹھتے سماع حدیث کے لیے تو ہم بیٹھ کے لکھنے کا بندوبست لے کے جاتے، جو بات سنتے ہم وہ بیٹھ کے ساری لکھ لیتے۔ یہ امام بخاری وہاں چپ کر کے بیٹھے رہتے، لکھتے کوئی چیز نہیں تھے، اور لکھنے کی کوئی چیز ساتھ بھی نہیں لے کے جاتے تھے۔ کہتے ہیں کافی دن گزر گئے، ایک دن میں نے ان سے کہا کہ اتنے دن گزر گئے، نہ آپ لکھتے ہیں اور نہ لکھنے کا کچھ سامان آپ ساتھ لے کے آتے ہیں، مفت میں آ کے ایسے فری میں فضول آ کے بیٹھ جاتے اور یہاں سے بیٹھ کے اٹھ کے چلے جاتے، حاصل کچھ بھی نہیں کر رہے، اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ امام بخاری خاموش ہو گئے، چپ کر گئے۔ کہتے ہیں وقت گزرتا رہا حتیٰ کہ 16 دن گزر گئے۔ کتنے دن جی؟ 16 دن گزر گئے۔ 16 دن بعد آپ فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے مجھے بلایا اور میرے ساتھ ہم جتنے بچے اکٹھے ہو کے جاتے تھے مشائخ بصرہ کے مجالس کے اندر، ان سب کو بلا کے کہنے لگے کہ تم نے اعتراض کیا تھا کہ میں مشائخ بصرہ کی مجالس کے اندر بیٹھتا ہوں اور بیٹھ کے لکھتا نہیں اور لکھنے کی کوئی چیز بھی لے کے نہیں جاتا، تم لوگ لکھتے ہو، تم یہ سمجھتے ہو کہ میں نے اپنا وقت ضائع کیا ہے۔ تم ایسے کرو کہ ان 16 دنوں کے اندر جو کچھ جتنی احادیث تم نے لکھی ہے نا وہ ساری اٹھا کے لے آؤ، وہ ساری لے کے آؤ۔ تو امام ہاشم بن اسماعیل فرماتے ہیں کہ ہم گئے، جتنی احادیث لکھی تھی وہ سارا صحیفے اٹھا کے لے آئے۔ امام صاحب نے ساری دیکھی، ہنگال کے پیج ہٹاتے گئے سارا دیکھ کے، اس کے بعد آپ نے احادیث مبارکہ پڑھنا شروع کر دیا۔ امام ہاشم بن اسماعیل فرماتے ہیں کہ ہم بھی 16 دن ان مجالس کے اندر بیٹھے، امام صاحب بھی 16 دن بیٹھے، ہم نے ساری احادیث جتنی سنی، ہم جتنی لکھ سکتے تھے ہم نے لکھی، اور امام صاحب نے لکھنے کے لیے کبھی کوئی چیز اٹھائی تک نہیں، انہوں نے کبھی کچھ نہیں لکھا، خاموشی کے ساتھ بیٹھتے اور بیٹھ کے اٹھاتے۔ 16 دنوں کے بعد ہم نے جو کچھ لکھا تھا، امام اسماعیل بخاری محمد بن اسماعیل بخاری نے ہماری اس بات کے جواب میں احادیث مبارکہ بیان کرنی شروع کی، جتنی احادیث ہم نے لکھی تھی وہ ساری کی ساری بیان کی زبانی، اور وہ بیان کر کے 15,000 احادیث مبارکہ وہ بھی بیان کر دی جو ہم نے بھی نہیں لکھی تھی۔ تم نے تو صرف لکھا ہے نا، جو کچھ تم لکھ سکے ہو 15,000 اس سے بھی زیادہ امام بخاری کو یاد۔ یہ وہ حدیث ہے جو تم لکھ نہیں پائے، تمہارے لکھنے سے رہ گئی ہے، مجھے وہ بھی یاد ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی ذہانت عطا فرمائی تھی، اتنی قوت حافظہ اتنا تھا، اور یہ بچپن کی بات ہے، بڑی جوانی کی یا بڑھاپے کی بات، بچپن کے اندر اتنا حافظہ تھا۔ اس کے بعد اب سوال آتا ہے کہ امام صاحب کو کتنی احادیث مبارکہ یاد تھی؟ طبقات شافعیہ کے اندر ہے کہ امام بخاری فرماتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 1,00,000 صحیح احادیث مبارکہ یاد ہے۔ کتنی؟ 1,00,000 صحیح احادیث مبارکہ، اور یہ صرف حدیث نہیں ہوتی تھی، امام صاحب جو جس حدیث کے متعلق امام صاحب فرماتے تھے نا کہ یہ مجھے یاد ہے، تو اس یاد کا مطلب یہ تھا کہ امام صاحب کو اس کی تمام اسانید بھی یاد ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کی 5 اسانید ہے تو وہ 5 یاد ہے،
محدثین کے ہاں علم حدیث کے اندر اگر ایک حدیث کی 5 اسناد ہوں تو اس حدیث کو ایک نہیں گنا جاتا، اس کو 5 گنا جاتا ہے۔ آگے فرمان ایک، پیچھے روایت کرنے والی اسناد جو ہیں وہ 5، تو اس حدیث کو محدثین ایک شمار نہیں کرتے، اس کو 5 شمار کرتے ہیں۔ یعنی جتنی زیادہ سندیں بڑھتی جائیں گی تعداد زیادہ ہوتی جائے گی۔ تو امام صاحب کو 1 لاکھ صحیح احادیث مبارکہ اور ان 1 لاکھ صحیح احادیث مبارکہ کے سب کی اسانید وہ بھی یاد تھی، اور آپ فرماتے ہیں، امام صاحب خود فرماتے ہیں کہ 1 لاکھ صحیح احادیث مبارکہ اور 2 لاکھ غیر صحیح یاد تھی۔ کل کتنی ہو گئی؟ 3 لاکھ حدیث مبارکہ۔ اور ہم سے بھی پوچھے کہ تم مسلمان ہو اور حضور کا کلمہ پڑھتے ہو تو حضور بتاؤ، حضور کا کوئی فرمان سناؤ، تو ہمیں ایک حدیث بھی نہیں آتی۔ یہی حال ہے نا جی، اللہ ماشاءاللہ، یعنی شغف رکھنے والے لوگ ہوتے بھی ہیں، کہیں کو یاد بھی ہوتا ہے، لیکن اللہ ماشاءاللہ ہمیں کوئی نہیں آتی حدیث۔ ساری زندگی حدیث آنا یا نہ آنا تو دور کی بات ہے، ہم نے کبھی پڑھنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ پڑھنا تو دور کی بات، ہم اس پڑھنے کی جستجو بھی نہیں کرتے، ہم اس کو ایک فضول کام سمجھتے ہیں۔ ایک مقام ہے بھی بندہ کتاب اٹھا کے بیٹھ کر پڑھنے کے لیے، اس سے کو پیسے ملتے ہیں۔ ہم نے زندگی میں فقط وہ کام، اس کام کو ضروری سمجھا ہے اور اسی کام کو کرتے ہیں جس کے آخر میں ہمیں پتا ہو کہ جو نوکری ملنی ہے، یا جس کے آخر میں ہمیں پیسے ملنے کی امید ہو، یا یہ کورس کر لوں گا تو آگے سے پیسے مل جائیں گے، ملازمت مل جائے گی، یا نوکری مل جائے گی، فلاں کام مل جائے گا۔ جس چیز کے آخر میں صرف ثواب ہو، اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہو، اس کام کو ہم کام ہی کوئی نہیں سمجھتا۔ یہ کیا کام ہے جی؟ حدیث پڑھنا یہ بھی کوئی کام ہے؟